ایک دم سے جو پیسہ کمانے کا شوق پیدا ہوتا ہے نا, یہ شوق بہت برا ہے. دنیا کو مسافر خانہ سمجھو, اسٹرگل کرو, پیسہ کمانے کی کوشش کرو, کبھی آ جاتا ہے, کبھی تھوڑا دیر لگ جاتی ہے. یہ ایک دم سے جو ہے نا, میں کل سے گاڑیوں میں گھومنا شروع کر دوں, یہ دماغ سے نکال دو. جتنا ہے اس پہ قناعت کرو. قناعت سب سے بڑا مالدار وہ ہے کہ اللہ نے جتنا اس کو دیا وہ یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے بہت ہے. سب سے بڑا مالدار وہ ہے. اور اگر آپ نے ایک کوشش کی نا, میں ایک دم سے آ جائے, پتہ نہیں 99% تو یہ کہ نہیں آئے گا. اور اگر آ بھی گیا نا تو آپ ڈبل ہونے کی کوشش کرو گے, پھر دل ویسے کا ویسا ہی رہے گا, ٹینشن ختم نہیں ہوگی. تو جتنا اللہ نے دیا سمجھو یار. میں اپنے جو حالات بتاتا رہتا ہوں تو شو مارنے کے لیے تھوڑی بتاتا ہوں, ہم یہی نیت سے بتاتا ہوں کہ بھائی دیکھو ہم کتنے خوش. ماضی ہمارا دیکھ لو اٹھا کے, میرے پاس تو کیا ہوتا تھا میرے پاس. ہم نے تو کبھی, میرے ذہن میں بھی نہیں آتا تھا کہ میں غریب ہوں. تو میرا لائف اسٹائل بھی ایسا تو لوگ سمجھتے, قرضے مانگنے آتے تھے لوگ مجھ سے, قرضے مانگنے آتے تھے لوگ. تو کیونکہ ہم سمجھتے تھے اپنے آپ کو بہت, کیونکہ ہم نے ضرورتیں محدود کی ہوئی تھی. میں نے یہ کیا ہوا تھا کہ میری ضرورت 2 ٹائم کا کھانا ہے, اگر 3 ٹائم کا مل جائے تو وہ غریبی ہے, وہ عیاشی ہے. تو مجھے 3 ٹائم کا کھانا ہمیشہ سے اللہ نے دیا ہے, لہٰذا میں نے سمجھا کہ میں ہمیشہ عیاشی کرتا آیا. اور تیسرا ٹائم ہے ناشتہ, اور ناشتے میں انڈا اور پراٹھا مل جائے تو میں سمجھتا تھا یہ عیاشی سے بھی اوپر کی چیز ہے. تو مجھے تو ہمیشہ سے انڈے پراٹھے ملتے رہے, سمجھتے ہو. اور اگر وہ انڈا دیسی ہو, اب میں دیسی انڈے کھا رہا ہوں الحمدللہ, آپ لوگ کہیں نظر نہ لگا دیں, تو میں سمجھتا ہوں زرداری تو کچھ بھی نہیں ہے میرے سامنے. سمجھ رہے ہو, کچھ بھی نہیں ہے یار. تو پھر اگر ہمارے پاس مہینے کے آخر میں بچے نہ بچے تو پھر کیا ٹینشن یار. ہمیں جب لگژری سے بھی اوپر کی لائف مل رہی, گھر کا, جب میرا تصور یہ ہے کہ گھر ایسی جگہ ہو, دھوپ کا انتظام, ہوا کا انتظام ہو, تو بس بہت ہے. چاہے کرائے کا ہو, تو میری ضرورت تو اس سے کیا ہو رہی ہے, پوری ہو رہی ہے. بہترین لگژری سے بھی اوپر کی لائف. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ ہے. اور سواری میں اگر آپ کے پاس پھٹ پٹی سی موٹر سائیکل ہے تو پیدل سے بہتر ہے وہ, تو اس کا مطلب بہترین ہے. اگر آپ کے پاس 1 to 5 ہے تو لگژری ہے. گاڑی ہے تو پھر تو ہٹو بچو. اور اگر آپ کے پاس گاڑی بھی بڑی اچھی والی کرولا رکھی بھی آپ نے, اچھی کرو, تو آپ زرداری کچھ بھی نہیں ہے آپ کے سامنے. حقیقت بتا رہا ہوں میں. زرداری تو ان باتوں پہ ہنسے گا. زرداری صاحب بولیں گے یار تمہاری کیا غریبوں والی, غریبوں کیسی باتیں کر رہے ہو تم بیٹھ کے. لیکن بھائی ہم تو اس کو کیا سمجھتے ہیں, مسافر خانے کو اتنی چیزیں مل جائیں, اور ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ایک نوالے کے بھی ہم مستحق, یا تو ہم نے اللہ کے لیے بڑی قربانیاں دی ہو نا. ہم کر کیا رہے, ہمارے اعمال کیا ہے. میں تو ایک نوالا بھی اللہ دے دے تو اس کا کرم ہے بھائی. تو اس لیے جو مل رہا ہے ہم اس کو اپنی ضرورت سے بہت زیادہ سمجھیں. اور میں تو ویسے ہی, یعنی یوں سمجھو کہ اللہ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں. آج سے نہیں, ہمیشہ سے. آج سے نہیں, آج تو لوگ ریبو دیکھ کے کہتے ہیں ابے ظاہر ہے تم نہیں ڈوبے ہوئے تو کس کو. یہ بھی تو غریبوں کی سوچ ہے, ریبو دیکھ کے عیاش سمجھنا کسی کو. زرداری اس کو غربت سمجھتا ہے, سمجھ رہے ہو. اس لیے دیکھو, جیب سے بے شک غریب ہو جاؤ, دل سے غریب نہ ہوا کرو. دل کا غریب پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ وہ جو کسی کی گاڑی دیکھ کے کہتا ہے یہ دیکھو عیاشی ہو رہی ہے, یہ کیا ہے, یہ دل کا غریب ہے. اور جیب کا غریب تو کوئی بری بات نہیں, وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جیب کا غریب ہو, دل سے مالدار ہو, وہ ہوتا ہے جس کو جتنا ملے وہ سمجھے اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. تو آج کل جو مسئلہ آ رہا ہے نا, جو دل کے غریب مارکیٹ میں آ رہے ہیں, یہ کروڑ پتی بھی ہو سکتے ہیں. تو دل کی غربت بہت بری چیز ہے. تو دل میں بادشاہوں جیسا دل رکھو. بولو بھائی میری ضرورت 2 ٹائم کی روٹی تھی, لیکن اللہ نے کیا دیا ہے مجھے, 3 ٹائم دیے ہیں. میری ضرورت صبح ناشتے میں چائے بھی مل جاتی تو بھی کافی تھی, لیکن اللہ مجھے کیا کھلاتا ہے, کبھی پراٹھے کھلاتا ہے, کبھی ایک میری ضرورت پوری نہیں ہو رہی, مجھے ملائی روزانہ چاہیے ہوتی, لیکن ملائی مجھے ڈیلی. یہ بہت میں صبر کر رہا ہوں, اس پہ کیا کر رہا ہوں, یہ سوچ کے صبر کرتا ہوں کہ یار انڈا بھی مل جاتا ہے, پراٹھے بھی مل جاتے ہیں, اس کو حلق میں اتارنے کے لیے چائے بھی مل جاتی ہے. اب ایک دن اگر ملائی کا ناغہ ہو جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں صبر کا ثواب حاصل کرو. اب دیکھو یہ ہم لوگ کا کیا صبر ہے یار, کیا ہو گیا ایک دن ملائی نہیں ملی تو کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اب ایسا نہ ہو آپ ملائی کے ہدیے لانا شروع کر دیں. ملائی جو دودھ سے اترتی ہے نا ایسے گرم گرم, وہ ہوتی ہے, اٹ از کالڈ ملائی. جو فریج میں جا کے جم گئی وہ ملائی نہیں ہے. اور آج کل ڈاکٹر لوگ بھی کہہ رہے ہیں کھاؤ یہ چیزیں, پہلے منع کر رہے تھے اب کہہ رہے ہیں کھاؤ. جب خود چکھ کے دیکھا نا ڈاکٹروں کو مزہ آیا, انہوں نے کہا کھاؤ.
پہلے منع کرتے تھے ڈاکٹر. اچھا خیر, تو بھائی شکر کرو. اپنے قصے سنانا مقصد نہیں ہے, بتانے مقصد ہے. ہم سب اللہ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں. اپنے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ پریشان ہوں, بولو بھائی اتنی نعمتیں, نظر لگنے کا خطرہ ہے. میں تو اپنے بارے میں ہمیشہ سے یہ سوچتا, لوگ جب میں کہتا ہوں نا اپنے بارے میں سوچتا ہوں, لوگ کہتے ہیں ہزار ہے عیاشی کر رہے ہو. تو بھائی ہم پہلے بھی اسی نعمتوں میں خوش تھے. جب ہماری تنخواہ ہوگی, میرا خیال ہے 4,000 مجھے یہاں سے ملتے تھے مسجد سے, اس میں گزارا کر رہا تھا میں, اور 10-15 وہاں سے مل رہے ہوں گے. تو اس میں بھی ہمارے یہی سوچ تھی کہ عیاشی کر رہے ہیں بھائی ہم تو. پراٹھے اس وقت بھی چل رہے تھے ہمارے,